کتاب ہے اس کا پہلا باب ہے اور اس کی ہم 8ویں آیت کو پڑھیں گے. میرے پیچھے سب مل کر پڑھیں گے. اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے ویسے برکت. تشریف رکھیں گے. مدر ڈے جتنی بھی یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں ان کو سلوٹ اور آپ کو مبارک ہو مدر ڈے. گاڈ بلیس یو. آج ہم ماں کے حوالے سے ماں باپ کے حوالے سے، کیونکہ جہاں پر بھی ماں کا ذکر آتا ہے وہاں کا باپ ضرور آتا ہے، اور جہاں پر باپ کا ذکر آئے گا وہاں پر ماں کا بھی ذکر ضرور آئے گا، کیونکہ یہ دونوں ایک تن ہیں اور ان کے بغیر جو ہے باپ بھی دورا ہے اور ماں بھی دوری رہتی ہے. اور جیسے ہی خدا نے پہلا باپ جب بنایا تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور وہ کل کائنات کا باپ نہ کہلایا، لیکن اماں ہوا تمام زندوں کی ماں کہلائی گئی. اس میں بھی بھید ہے کہ وہ آدم کیوں کل جاندار کا باپ نہ کہلایا اور اماں ہوا کیوں سب جانداروں کی ماں کہلائی. اس میں بھی بھید ہے. کبھی اس کے بارے میں سیکھیں گے. یہ ہم پیدائش میں سے جائیں گے پھر آگے تک لے کر جائیں گے کہ اس کو کیوں سب زندوں کی ماں کہا گیا، ہوا کو کیوں ماں کہا گیا. یہ کویشچن لکھ لینا، ذہن میں رکھنا، جس پر کبھی بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور آج ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں سے کہ خداوند کا کلام فرماتا ہے اپنے بندہ سلیمان کے وسیلہ سے، جس کا زندگی کا نچوڑ تھا جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور اپنے زندگی کا نچوڑ جو ہے اس مثال کی کتاب میں لکھا ہے. اور مثال کی کتاب کو پڑھنے والا جو ہے وہ عقل، دانائی اور فہم سے معمور ہوتا ہے. وہ کیسے اس نے زمین پر زندگی بسر کرنی ہے، کس سے تعلق رکھنا ہے، کس سے نہیں رکھنا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے کاروبار نہیں کرنا ہے، کیسے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، کیسے نہیں، جو کچھ کرنا ہے نہیں کرنا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. کس عورت سے تعلق رکھنا ہے، کس عورت سے تعلق نہیں رکھنا، یعنی کہ تمام باتوں کی تربیت جو ہے خدا کا بندہ جو ہے خدا کا کلام جو اپنے بندہ سلیمان کے وسیلہ سے انسان کو تربیت کرتا ہے. اور آج بڑی خوبصورت بات جو خدا کا بندہ کا وسیلہ سے، سلیمان کے وسیلہ سے لکھوائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنے ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. کیوں نہ ترک کر؟ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اسرائیل کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ماؤں کا بڑا کردار تھا، بہت بڑا کردار تھا. وہ کیا کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو، نسلوں کو شریعت سکھانے کے لیے جب وہ ان کو فیڈ کراتی تو شریعت کو دہراتی کہ جیسے جیسے وہ بچہ بڑھے تو 12 سال کی عمر تک وہ شریعت کو حفظ کر لیتا تھا. لیکن آج کی مائیں جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتی. ہمیں کیا چاہیے کہ اگر کہا گیا ہے کہ اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، وہ تعلیم کون سی ترک نہ کر؟ جو خدا کی طرف سے دے رہی ہے، جو خدا کے آئین کو سیکھ کر دے رہی ہے، اس کو ترک نہیں کرنا تو نے. اور اس سے کیا ہوگا؟ بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا ہوگا. جہاں پر بھی تو جائے گا تو کمال مندی، کامرانی کو حاصل کرے گا اور ہر بندہ تجھے سلوٹ کرے گا. صحرا ہے نہیں کہ سچی مچی دا صحرا جڑا پرانے وقت چ پایا جاتا سی، منہ ڈک لینا سی. ٹھیک ہے نا؟ اس صحرے کی گل نہیں. کامیابی، کامرانی کی بات کر رہا ہے کہ جو بھی انسان جو ہے اپنی ماں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا جو خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، افسیوں کا خط نکالیں گے 6 باب، کہ تربیت ماں کیسے کرے گی. یہاں پہ لکھا ہے اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں، پہلے کس کا ذکر آیا ہے؟ ماں کا ذکر آیا ہے. تو اس سے پہلے کہ یسوع مسیح بھی دنیا میں آتا، اس دنیا میں آنے کے لیے بھی اس نے ماں کا انتخاب کیا. کیا خوبصورت بات ہے کہ اس نے ایک کنواری کو چنا ہے، اور کنواری کیا تھی؟ وہ ماں تھی. اور اس نے عدن میں اس عورت کا چناؤ کر لیا ہوا تھا. عدن میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پیدائش بھی انجیل ہے،
पैदाइश में ही खुदा ने खुशखबरी बयान कर दी है कि औरत की नस्ल में से और औरत की नस्ल में से आपका और मेरा मसीहा है और कोई नहीं। हम सब यहाँ पर जितने बैठे हैं आदम की औलाद में से हैं, लेकिन एक मुनज्जी खुदा हम सब का फिदिया देने वाला जो था वो औरत की नस्ल में से था। उसने कहा औरत तेरे दरमियान और औरत के दरमियान और शाम की नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या है, दावत डालूंगा। अब जब हम यीशु मसीह औरत की नस्ल में से हैं, तो जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हम उस औरत की नस्ल में शामिल हो जाते हैं। इसलिए उसने कहा कि जो ही तेरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बच्चा मारे खुशी के, जब मेरी खुदावंद की माँ मेरे घर आई, किसकी माँ, खुदावंद की माँ मेरे घर आई, जैसे ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, बच्चा मारे खुशी के पेट में उछल पड़ा। ठीक है, माँ का एक बड़ा किरदार रहा है बाइबल मुकद्दस में। ठीक है, और अम्मा सारा जो थी, सारी जो थी उसका सारा क्यों किया गया कि सब ईमानदारों की माँ कहलाई। बाप इब्राहिम का नाम क्यों बदल दिया, अब्राहम से इब्राहिम क्यों हो गया, सब ईमानदारों का बाप, इसका मतलब है सब ईमानदारों का बाप, और सब ईमानदारों की माँ जो है अम्मा सारा है। ठीक है, उनका जब हम इन चीज़ों पर गौर करते हैं, माँ की जो स्टडी करते हैं, तो बड़ा किरदार माँ का मिलता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है अपने माँ और बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, जिसके साथ पहला हुक्म है। जब हम 10 हकाम पढ़ते हैं, उन 10 हकाम में क्या है कि चौथा हुक्म आता है। 10 हकाम जब पढ़ते हैं उसमें चौथा हुक्म आता है, लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि ये पहला हुक्म है। क्या कहता है, ये पहला कैसे हुआ, 10 हकाम में तो कहता है चौथा हुक्म है। पहला है खुदा को माना, फक्त उसकी बंदगी और उसी को सजदा करना, है ना। दूसरा नाम पे फ़ायदा न लेना, तीसरा उनके दिन पाक रखना, और चौथा माँ बाप की चौथा है। लेकिन पौलुस रसूल ये क्यों कहता है कि ये पहला हुक्म है कि अपने माँ की और बाप की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है। ये पहला हुक्म कैसे है, हाँ इसके साथ क्या है, वादा किया गया है। ये पहला वो बड़ा वादा है जिससे क्या होगा, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। वादा क्या किया है, ताकि तेरा भला हो। माँ के और बाप की इज्जत करने से क्या होगा, भलाई देखेगा। और आज तक मैं भलाई देख रहा हूँ, खुदावंद का शुक्र है। टीचर का लक़ब मुझे मिला, डॉक्टर का लक़ब मिला, पास्टर का लक़ब मिला। ये 3 लक़ब है, कैसे लक़ब है, इसको लेने के लिए लोग डिग्रियों को हासिल करते हैं, है ना, बड़ी मेहनत मशक्क़त करते हैं। लेकिन माँ बाप की खिदमत के वसीला से ये सब कुछ है। माँ बाप की जो रिस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त करता है, खुदा भी सरफराजी अदा करता है। कहता है तेरा भला होगा, जहाँ पर भी तू जाएगा तेरी इज्जत होगी, तेरी रिस्पेक्ट होगी, तुझे सलाम करेंगे, तुझे इज्जत देंगे, तुझे रुतबा देंगे। ये बड़ी बात है, तेरा भला होगा। और दूसरी बात, तेरी ज़मीन पर उम्र दराज होगी, और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज होगी। इसका मतलब है जो माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा उसकी उम्र दराज नहीं होगी, उसी की होगी। जो माँ बाप की खिदमत करेगा उसकी उम्र दराज होगी। लेकिन माँ बाप को क्या कहा गया, ऐ औलाद वालों तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से, किसकी तरफ से, खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। अब हमने देखना है यहाँ पर जो माएँ बैठी हैं, क्या खुदावंद से तरबियत पा रही हैं, क्या बिला नागा दुआ कर रही हैं, क्या बिला नागा संडे स्कूल की टीचिंग ले रही हैं, क्या बिला नागा कलाम पढ़ रही हैं, क्या इसकी स्टडी कर रही हैं और अपने बच्चों को तालीम दे रही हैं। क्योंकि लिखा है, आलम कहते हैं, चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, किसी भी धर्म से तल्लुक़ रखते हैं, कहते हैं कि माँ जो है बच्चे की पहली दरसगाह है, पहली दरसगाह है। और पहली दरसगाह बनने के लिए, अच्छी दरसगाह बनने के लिए खुदावंद का कलाम फरमाता है
کہ خداوند سے تربیت پائے. کس سے تربیت پائے؟ اور خداوند سے تربیت کیسے پائے گی؟ جب گھٹنوں کے بل ہو جائے گی، جب خدا سے مانگے گی کہ خداوند مجھے اپنے آئین دے تاکہ میں اپنی اولاد کو تیرے آئین سکھا سکوں. جس طرح اسرائیل کی مائیں جو تھیں اپنے بچوں کو فیڈ کراتے ہوئے شریعت کو پڑھتی تھیں. آج کوئی ایسی ماں ہے کہ کلام کو لگاتی ہوں، صبح اٹھ کر تلاوت کرتی ہوں اور بچوں کو سناتی ہوں؟ وہ آغاز ہی کرتی تھی، کہتی تھی وہ کیسے کرتے تھے آغاز. آپ نکالیں استشنا کی کتاب، پیچھے چلیں گے. استشنا کی کتاب 6 باب ہے. وہ کیا کرتی تھی؟ 6 باب کی 6 ورسوں کی کتاب. ہاں جی اچھا ایسے پڑھیں. اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری نشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا. اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں پہنچائے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، اور جب وہ تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے تحت جن کو تو نے نہیں بنایا. آمین. یہاں تک رہنے دیں. ان کو کیسے کرنا؟ ماں باپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ باتیں جن کا آج میں تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. ماں باپ کو کہا جا رہا ہے. کہتا پہلے تو اپنے دل میں نقش کر، یاد کر، حفظ کر، پھر تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. کیسے ذہن نشین کرنا؟ طریقہ کار بتایا آگے. طریقہ کار کیا بتایا اس نے؟ تو ان کو اپنے اولاد کے ذہن نشین کرنا گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا. کن کا؟ شریعت کا، خدا کے کلام کی باتوں کا، آئین کا. کیا کرنا؟ گھر بیٹھے بھی، راہ چلتے بھی، اٹھتے بھی، لیٹتے بھی. ہاں جی. اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا. یہ بتایا جا رہا ہے، یہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کیسے تربیت کرنا. اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹک پر لکھنا. پھاٹک وہ سامنا گیٹ ہے، چوکھٹیں یہ ہیں جتنی 1 2 3 یہ 4 اور 5 چوکھٹیں ہیں، ان پر لکھ دینا. اور ایسا کون کرے گی؟ جیسے ماں گھر کو سجاتی ہے، تیاری کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، تو اس میں اب کوئی بھی چیز آئے گی، تصویریں ڈالتی ہے، ٹیکا لٹکاتی ہے، سب جو کچھ بھی کرتی ہے اس کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لکھنا ہے ان کے آئین کو اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے. کیونکہ ماں کیا ہے؟ درس گاہ ہے، ٹیچر ہے گھر کی پہلی. تو گھر کی پہلی جو ٹیچر ہے وہ کیا کرے؟ بتایا جا رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ باپ کیا کرتا ہے؟ صبح نکلتا ہے، شام کو آتا ہے. اب میری روٹین دیکھ لیں، میں 5 بجے کلینک سے آتا ہوں، پھر آدھا گھنٹہ کبھی لیٹتا ہوں یا نہیں لیٹتا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں بائک پکڑتا ہوں، ادھر عبادت کرنی، ادھر عبادت کرنی، ادھر عبادت کرنی. ٹھیک ہے، باپ دوڑ لگی رہتی ہے. بیگم میری کہتی ہے گھر بھی ٹائم جایا کرو. ٹھیک ہے جی. تو کہا جا رہا ہے ماں کی تعلیم کو ترک نہ کرنا. اس کا مطلب ہے بچوں کو سکھانا کس کا کام ہے؟ باپ کا ہے. 25% کر لیں، لیکن 75% ماں کا کردار زیادہ ہے. باپ نے کیا کرنا ہے؟ کما کر لانا ہے سارا دن. کیوں جی بھائی؟ سارا دن تو وہ باہر رہتا ہے، رات کو تھکا ہوا آئے گا، اس کا سر درد تو ہوگا، باہر کام کرنا پڑے تو پتہ پھر چلتا ہے. اس میں دھوپ نہیں ہے، بارش نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے. کیوں جی بھائی جی؟ سارا دن گرد و غبار بھی کھانا، دھوپ بھی پھرنا، دوڑا بھی لانیاں، مشکل کام ہے. اس لیے اس نے کہا ماں کو یہ باپ نے نہیں کیا درس گاہ کتنے پڑھے جی باپ درس گاہ، انہوں نے کیا ماں پہلی درس گاہ ہے. کیوں جی برا جی؟ ہاں تے ماوا جی کہ بچوں بھی ٹائم دو، اسی تے کام چ لگیاں رہنیاں وا، تسی انہاں نوں پڑھاندے نہیں، تسی نہیں اے کردے، اپنا کام بھی پیو تے سٹ دیاں نے. ہے صحیح گل جے کہ کہتے، لیکن ماں جو ہے وہ درس گاہ ہے. تربیت ماں کا کام ہے. باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟
دعا میں کیسے بیٹھنا ہے، چرچ میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے پڑھائی کرنی ہے، کام کے وقت کام ہے، پڑھائی کے وقت پڑھائی ہے، اور کھیل کے وقت کھیل ہے، سارا کچھ بتانا کس کا کام ہے؟ ماں کا کام ہے. ٹھیک ہے. باپ آیا ہے گھر سے، پانی پلا، پترا دسنا ہے جی نہ بیٹھنا ہے، آیا تھکیا آیا سامنے شور نہیں کرنا، شرارتیں نہیں کرنی ہے جی. کیوں آئے گا وہ ڈانٹے گا، سارا کچھ کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند سے تربیت پا کر نصیحت کرنی ہے. تو خداوند سے تربیت کیسے؟ وہی مائیں جو ہیں کامیاب بناتی ہیں جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی. جو اور ہر مرد کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، کامیابی کے پیچھے عورت یا تھل ہے کیا بندے کا یا تھل ہے. انہوں نے کیا ہے کہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جب عورت لکھا، بڑی مشہور بات ہے کہ خدا موسیٰ کی بات بنی ہے کہ تیری ماں دعاواں کر دی. کہتا بنی ہوئی ہے، میں نے سنی بات کر رہا ہوں، مجھے اتھینٹک پتہ نہیں اس بات کا. کہ خدا کہتا تمیز مطلب اچھے طریقے نہ پیش آئی، پہلا تیری ماں کی دعاواں پیچھے دھیان نہ بولی ہے. تو مجھے نہیں پتا یہ بائبل میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، کوئی نہیں ہے، حدیث قرآن دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی بات ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خادم کامیاب ہے، پیچھے کلیسیا کا اور اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ پیچھے دعائیں ہوتی ہیں. کیونکہ دعا جو ہے وہ سرفرازی کا راز ہے. جو خادمائیں، جو کلیسیائیں عورتیں جو ہیں وہ پیچھے دعائیں کرتی ہیں، وہ خادم کامیاب ہوتا ہے. اس کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. آمین. تو لکھا ہے کہ خداوند سے تربیت پا کر، کس سے؟ کہ خداوند سے تربیت پانے کے لیے عورت کو روزے میں بھی ٹھہرنا پڑے گا، گھٹنوں کے بل بھی ہونا پڑے گا، دعا میں ٹھہرنا پڑے گا، اپنے خاوند کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. تو یقیناً یہ بھی لکھا ہے کہ اچھی بیوی جو ہے خداوند کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے. تو اچھی بیوی جو ہے وہ صبح سویرے اٹھتی ہے. میں حوالے نہیں نکالوں گا. وہ صبح سویرے اٹھتی ہے، واعظ کی کتاب کو پڑھے، واعظ کی کتاب کو پڑھے. میری ماں 5 بجے اٹھتی تھی، 4 بجے 5 بجے اٹھ جانا، آٹا گوندھ کے رکھ لینا، دعا کرنی. ٹھیک ہے جی. آج بہت کم ایسے ہیں، صبح اٹھتی بھانڈے تو لگ پڑ گیا، کپڑے تو لگ پڑ گیا، ناشتہ بھی نہیں پتہ، دعا دا بھی نہیں پتہ. کام کیا ہے؟ سب سے پہلے اٹھیں، دعا کریں، آٹا گوندھ کے رکھ لیں، دعا کریں، تب تک آٹا جو ہے سم جائے گا. ٹھیک ہے جی. ناشتہ پہلے بنائیں، خود بھی کھائیں، پیٹ میں ڈالیں، نہیں تو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں. خالی پیٹ کام کرو گے کیوں جی؟ 7-8 گھنٹے. ماؤں کو بھی یہ تربیت کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اٹھیں، ناشتے کے لیے کچھ کریں، اپنا پیٹ میں کچھ ڈالیں اور بچوں کے لیے سوچ کے رکھیں، پھر گھر کے کام کریں. تو ہر کام کے ایک وقت ہے. جب ترتیب ہوگی نا تو یقیناً صبح اٹھنے کی، 6 بجے اٹھنے کی، تو میں کہتا ہوں سرفرازی پائیں گے. کئی بار ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، لیٹ اٹھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس میں پھنسی ہوئی ہیں. تو آپ ایسا کریں. میں اکثر گھروں میں جاتا ہوں ایسا کہ 12 بجے اٹھ رہے ہیں جی، 1 بجے اٹھ رہے ہیں، 2 بجے ناشتہ کر رہے ہیں. یہ خدا کے کلام کی ترتیب ہے. جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں تو دن آپ کا صبح اچھی ہوگی. لیکن حاصل کلام یہ ہے، حوالہ جات بہت زیادہ ہے، لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، بشرطے کہ ماں گھٹنوں کے بل ہونے والی ہو، دعا گو ہو، کلام کو پڑھنے والی ہو، تو اس کے بچے ضرور ایک اچھا انسان بنیں گے. ایک اچھا انسان بن کر اس ماں کا اور اس باپ کا نام روشن کریں گے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. اپنے سے کچھ کھائیں گے اور سارے مل کر. مہربان یہوہ آسمانی باپ، عجیب مشیر